بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ رجب کی پہلی بدھ کا یہ خاص عمل ہے۔ رجب المرجب بے شمار رحمتیں، برکتیں، شہرتیں، دولتیں جو آپ چاہتے ہیں بہاریں لے کر آ رہا ہے۔ وہ خوش نصیب ہی ہوگا جو رجب کی پہلی بدھ کو یہ عمل کر لے گا۔ ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، ایک تسبیح کرنے سے 100 سال تک آپ کے گھر سے رزق اور برکت ختم نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رجب کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رجب کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج مصطفیٰ کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ رجب المرجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ پھر جس نبی پر، جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ آ چکا ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ رب کعبہ نے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائی، بے روزگاروں کو روزگار عطا کیے، کاروباری مسائل ختم فرمائے، لا علاج بیماریوں کا بے پناہ بہترین علاج عطا فرمایا۔ جن لوگوں کے گھروں میں مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیے۔ ماہ رجب بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اشہر الحرم، حرمت والے مہینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین کا سیدھا تقاضا ہے۔ ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء کرام علیہ السلام پر ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے روزے رکھنا ثواب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے ہیں، اور جو کوئی رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں، اور جو کوئی اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 دن کے روزے رکھے تو اللہ رب العزت سے جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے عمل بتاؤں گا۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ بدھ کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی وقت کی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز کی جگہ نہیں چھوڑنی، وہیں بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، گن کر پڑھ لیجئے گا، 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کیا ہے دوبارہ سن لیں، یا فتاح یا علیم۔ اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بیماریاں، پریشانیاں، بے اولادی، بے روزگاری ختم ہو جائے، اس کے علاوہ بے پناہ رحمتوں، برکتوں، دولتوں کا نزول ہو، یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 1 مرتبہ ہوا، یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 2 مرتبہ ہوا، یا فتاح یا علیم ملا کر پڑھا تو 3 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اور سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کیجئے گا 11 مرتبہ، جیسے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستو، آپ نے یہ تسبیح بدھ کے دن کسی بھی وقت کر لینی ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جو دوسرا چھوٹا سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو وقت ملے، رات سونے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سلام پھیرتے ہی سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 10 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، 10 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اس کے بعد استغفار پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ دونوں نام پڑھنے کے بعد آپ نے رب کعبہ سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا، بس اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔